السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سننے کے موڈ میں ہیں؟ ابھی تو بہت کچھ سننا باقی ہے۔ ہاں، تو ذرا سلام کا جواب جو ہے نا جذبات سے دیجیے۔ آواز ایسی آنی چاہیے کہ بولنے والا سلام کے جواب سے ہی سیٹل ہو جائے۔ تو ذرا دوبارہ سلام کا جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، الحمد للہ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ وصحبہ وحزبہ ذوی الاہتداء والدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ صدق اللہ المولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المکین المعین الکریم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ آئیے جی لگا کر انتہائی خلوص و عقیدت کے ساتھ سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا سرکار مکہ مکرمہ و سردار مدینہ منورہ، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، انیس بے کساں، چار ساز دردمنداں، یہ جتنے بول رہا ہوں نا یہ لقب ہیں حضور کے، سمجھ میں آ رہا نا؟ تو ذرا سبحان اللہ بولنا ایک ایک لقب پہ۔ انیس بے کساں، چار ساز دردمنداں، نیر تاباں، شہنشاہ حسینہ، مہتاب شہجبینہ، سر خیل زہرہ جمالا، ولالا رخاں۔ ماشاءاللہ، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ مطہرہ منورہ میں جھوم جھوم کر عقیدت و محبت کے ساتھ نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پوری توجہ کے ساتھ بیٹھیں، ہے نا؟ میری ایک عادت ہے، وہ عادت بتا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ اگر آپ سنتے ہیں بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ۔ ہاں، کیونکہ اس بزم میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، تو اگر لوٹنے کی نیت ہے تو انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و احسان سب سے پہلے کہ ایک عظیم رات اور ایک عظیم پروگرام اور آمد بھی ایسے شہزادے کی کہ جن کے والد کا نعرہ بستی بستی قریہ قریہ، تاج الشریعہ تاج الشریعہ۔ اچھا، اہل سنت و جماعت کا ایک دستور ہے، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے سارے فرقوں میں حق والے ہیں، کہتے ہیں نا؟ کہتے ہیں سارے فرقوں میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ ہوگا جو کیا ہے؟ نجات پانے والا ہے، ناجی فرقہ، نجات پانے والا۔ کس بیس پہ ہم کہتے ہیں؟ اس کی ایک بنیادی چیز میں آپ کو سمجھاؤں گا آج، ایک بیسک پوائنٹ اور بنیادی فرق جو ہمارے اہل سنت والجماعت اور دیگر لوگوں کے درمیان ہے، وہ ہے مقام ادب۔ جو حضرات گیٹ پر کھڑے ہوئے ہیں وہاں سے والنٹر حضرات جو ہے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اندر چلے جائیں، تو برائے مہربانی آپ اندر آ جائیں، ابھی جگہ ہے تو یہاں پر بیٹھ جائیں، پھر یا کھڑے ہو کر بیان سننے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ یہاں پر سامنے جگہ خالی ہے، یہاں پر آ جائیں۔ آپ لوگوں کو اردو سمجھ میں آتی ہے نا؟ اے بھائی جو گیٹ کے پاس کھڑے ہیں، سمجھ میں آتی ہے نا اردو؟ تو ذرا کرسیاں خالی ہوں تو بیٹھ جائیں، نہیں تو یہ جگہ خالی ہے، یہاں آئیے برائے کرم، نہیں تو گیٹ سے ہٹ جائیں آپ لوگ، تاکہ یہ کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ بد نظمی نہ نظر ہو، ٹھیک ہے؟ برائے کرم، انتہائی خلوص و عقیدت کے ساتھ آپ لوگ آئے ہیں تو اس خلوص و عقیدت کو برقرار رکھنے کی بھرپور کوشش کریں۔ ماشاءاللہ، بڑے غیور مسلمان ہیں، جلدی ہٹ گئے۔
جی تو میں عرض کر رہا تھا بنیادی فرق ہمارے اور ان سارے فرقوں کے درمیان مقام ادب ہے. اس ادب کے مقام کی وجہ سے ہی سارے کا سارا بنیادی فرق و امتیازی شان حاصل ہوتی کہ اہل سنت والے اور اہل سنت کے اس فرقے سے منسلک رکھنے والا ہر فرد ببانگ دہل عالم کفر کو للکار کر یہ کہتا ہے کہ ہمیشہ سے اہل سنت یہ حق والا اور ناجی فرق. ایک حدیث پیش کرنے لگا ہوں, توجہ سے سنیں گے. ایک حدیث پیش کر رہا ہوں اور بڑی طویل حدیث ہے. طویل کا مطلب لمبی حدیث. اس لمبی حدیث کے بعد میرے رضا نے جو اس حدیث کی تشریح کی ہے اس کو بھی سننا پڑے گا. سنو, ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو سرشار مانتے ہیں تو رسول کے جلوے جانا کی جھلک حدیث مصطفیٰ سے لیتے ہیں. اور حدیث مصطفیٰ کو کون بیان کرتے ہیں؟ صحابہ بیان کرتے ہیں. صحابہ کی سند ہمارے لیے سند ہوتی ہے اس وجہ سے کہ صحابہ کی شخصیتیں وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے رسول کے چلنے پھرنے کو, اٹھنے بیٹھنے کو, کھانے پینے کو, نماز روزے کو اپنی ماتھے کی نگاہوں سے ملاحظہ کیا. اس وجہ سے ہم صحابہ کی ہر بات کو سند تسلیم کرتے ہیں, کو افضل مانتے ہیں. اب سنو, خلیفہ راشدین میں سے, خلفائے راشدین میں سے آخری خلیفہ بنسبت 4 کے کہہ رہا ہوں, حضرت مولا علی مشکل کشا. ترمذی شریف سنن ترمذی کے اندر عقائد و عالم کا حلیہ بیان کرتے ہوئے بڑی طویل حدیث نقل کر رہے ہیں. حضرت امام ترمذی نے اس حدیث کو درج فرمایا اور اس حدیث کی ابتدا یوں کی, اے شموگا کے غیور مسلمانوں, پیارے آقا رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن والضحیٰ تو دیکھو, وہ چہرے جانا تو دیکھو کہ جس چہرے کی ایک ایک جھلک پر لاکھوں لاکھوں لوگ آج بھی مسلمان ہو رہے ہیں, جس چہرے کی تابانیت کے ذکر سے کروڑوں کروڑوں مردہ دلوں میں آج بھی جان پڑ رہی ہے. حضرت سیدنا سرکار مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم بیان فرماتے ہیں. امام ترمذی نے کہا, اذا وصف علی رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لم يكن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممخط ولا بالقصیر المتردد وكان ربعة من القوم لم يكن بالجعد القدد ولا بالثبت وكان جعدا رجلا لم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم وكان في الوجه تدبير ابيض مشرب ادعج العينين واهدب الاشفار جليل المشاش والكتد اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين جليل المشاش والكتد اذا مشى تقلع كانما يمشي في سبب واذا التفت معا وبين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين اجود الناس كفا وأكرمهم عشيرة من رآه بديهة هابه ومن خالته معرفة أحبه يقول مولائے کائنات نے رسول کے چہرے والضحیٰ کا ذکر کیا, رسول کے مبارک آنکھوں کا ذکر کیا, رسول کے لبھائے نازنین کا ذکر کیا. سنو, اب اس حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے بریلی کے مرد کلندر نے قلم اٹھایا اور لکھا, لم یاتی نظیر کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا, جگ راج کو تاج تو ریس رسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا, القلب شج والہم شجو دل زار چنا جازیر چنو, پت اپنی بپت میں کاسے کہوں مولا کون ہے تیرے سوا جانا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماشاء اللہ, بہت ماشاء اللہ. یہ سرکار سیدی اعلی حضرت اس حدیث کے ترجمانی کرتے ہوئے یہ الفاظ اور یہ اشعار لکھ رہے ہیں, اور بس اسی پہ بس نہیں, توجہ رکھیے, بس اسی پہ بس نہیں, پھر بریلی کے مرد قلندر نے, کیونکہ مولا علی نے کہا
नबी का हुस्न वो हुस्न है लमरा कबलहू वला बादहू मिसलहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अली की आंखों ने न इससे पहले कभी ऐसा जलवा देखा और न इसके बाद कभी ऐसा जलवा देखेगा। और इसी की बात और यही बात बरेली के मर्द कलंदर ने अपने कलम की नोक से समझाई और कहा है कलाम इलाही में शम्सुद्दुहा तेरे चेहरे नूरे फजा की कसम कसम शबेदार में राज ये था कि हबीब की जुल्फे दोता की कसम सुभान अल्लाह कि हबीब की जुल्फे दोता की कसम बहुत खूब हजरत। कि हबीब की जुल्फे दोता की कसम तेरा मसनद नाज है अर्शे बरी तेरा मसनद नाज है अर्शे बरी तेरा महरम राज है रूह अमीर। कभी बाद में देखेगा। फिर बरेली के इमाम ने कहा कोई तुझसा हुआ है ना होगा शहा तेरे खाली के हुस्न अदा की कसम तेरे खाली के हुस्न अदा की कसम। जज्बात बुलंद नहीं हुए और जोर से सुभान अल्लाह बोलो। तेरे खाली के हुस्न अदा की कसम तेरे खाली को हुस्न अदा की कसम। आय हाय हाय सुभान अल्लाह क्या सुभान अल्लाह। बरेली के मर्दे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। ये इश्क आला हजरत से हम जो करते हैं वो ऐਵੇਂ नहीं करते। ये ऐसा इश्क नहीं है। आला हजरत से मोहब्बत इस वजह से कि आला हजरत ने अपने आप को दरे मुस्तफा पे ऐसे डाल दिया कि कयामत तक के लिए अहमद रजा अमर हो गए। सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। कयामत तक के लिए सैयदी सरकार आला हजरत अमर हो गए। जुमला ऐसे नहीं कह रहा हूं सुनो आला हजरत खुद फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? चिड़ियां जन्नत के बागों से एक बाग के अंदर एक दरख्त से दूसरे, उलमा तवज्जो रखें आपकी खातिर, कहते हैं एक दरख्त की टहनी से दूसरे दरख्त की टहनी पर यूं कोई सहर बयां नहीं हिंद में वासिफ शाह हुदा मुझे शूखी ये तबे रजा की कसम। सुनो बरेली के उस मर्दे कलंदर के मानने वालों, आला हजरत को ऐसे नहीं मानते। आला हजरत तहदीस नेमत के तौर पर कह रहे हैं सना कर तो रही है, लेकिन अहमद रजा जिसकी मिदहत के लिए ऐसे मिटा है वो जन्नत की बुलबुलें भी कहती है कि अगर हिंद का अहमद रजा हमारे मुकाबिल आ जाए तो मेरे सरकार अहमद रजा की ज़बान को पसंद करेंगे। यही कहती है बुलबुले बागे जिना कि रजा की तरह कोई शहर बयां लाओ, कोई रजा की तरह शहर बयां तहदीस नेमत है। आला हजरत फरमा रहे लाओ कोई अहमद रजा की तरह शहर बयां नहीं हिंद में वासिफ शाह हुदा मुझे शूखी तबे रजा की कसम। ये अदब है और इसी मोहब्बत के लिए हम कहते हैं कि ये अदब जनाबे रिसालत मआब से लेकर आपके हर एक अदना गुलाम तक का जो हमने अपने दिल में अदब बसाया है, ये अदब मजहब अहले सुन्नत को हर फिरके से नुमाया करता है। अहले सुन्नत को हर फिरके से नुमाया करता है। नहीं समझे? कोई जीनत हैं जिनके शोहर बाहर गेट पर उनका इंतजार कर रहे हैं। जीनत, उनके शोहर बाहर गेट पर उनका इंतजार कर रहे हैं। जीनत स्टेज पर भी है माशाल्लाह उलमा की। बाकी जो लोग हैं वो जीनत को तलाश कर लें। जी जी बीमार हैं माशाल्लाह। सुने, तवज्जो रखिएगा, बिल्कुल तवज्जो रखें। तवज्जो है, सुभान अल्लाह, जोर से। पीछे वाले हाथ उठाकर उठाओ यार, कायदे मिल्लत के नाम पर हाथों को उठाओ। ताजो शरिया किसी मुर्दा कौम का इमाम नहीं, ताजो शरिया जिंदा कौम का इमाम है। बोलो हाथ उठाकर बस्ती बस्ती ताजो शरिया, ताजो शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर ताजो शरिया। जिंदाबाद, पाइंदाबाद, काइंदाबाद। तो मैंने कहा मकाम अदब एक ऐसी चीज है जो अहले सुन्नत को सारे फिरकों से अलग कर रहा है, छांट दिया। आओ आला हजरत की बारगाह में फिर चले। ऐ रजा, तुमने हमें अदब का जाम पिलाया,
اے امام اہل سنت ہم آپ کو مانتے ہیں، اے آقا اعلی حضرت ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، اسی لیے تو آپ کے برسوں بعد آنے والے قائد و ملت کو پسند کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ کو پسند کیا، اور جس نے آپ کو پسند کیا وہ ہمارا قائد بن گیا۔ جب آپ کے پسندیدہ شخص کو ہم قائد مان لیتے ہیں تو اے اعلی حضرت آپ کو تو ہم اپنے دل کا شہنشاہ مانتے ہیں، اس وجہ سے کہ آپ ہی تو ہیں کی، جس نے 14 صدیوں بیتنے کے بعد جب ہر طرف فتنے بپا تھے، ایسے میں امت مسلمہ کی جھولی میں حق کا راستہ کسی نے ڈالا ہے تو وہ بریلی کا مرد قلندر ہے۔ اے آقا اعلی حضرت اسی وجہ سے آپ کو مان رہے ہیں۔ سنو، پھر پوچھا کہ امام عشق و محبت سیدی اعلی حضرت حضور بتائیں آخر کس انداز میں آپ کا ادب ہے؟ تو سنو، میرے آقا اعلی حضرت کہنے لگے نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نہ چمن چمن بھی نثار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بلبلے زار ہے۔ نعت کریم یہ اعلی حضرت لکھنے لگے، رسول کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنے لگے، رسول کی رسالت مآب عزت مآب بارگاہ میں آقا اعلی حضرت نظم اور نعت مبارک لکھتے جا رہے ہیں۔ نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نہ چمن چمن بھی نثار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بلبلے زار ہے۔ یہ بہار کا موسم رسول کی یادوں میں رو رہا ہے، اور رو رو کے ایسا کھلا دنیا نے اسے موسم بہار کہہ دیا۔ بہار کا موسم رو رو کے یاد مصطفیٰ میں زارو قطار ہو کر کے بہار بن جاتا ہے۔ سنو، سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس نعت کے اندر لکھتے جا رہے ہیں، قلم بڑھاتے جا رہے ہیں، پھر کہاں نہ دل بشر ہی فگار ہے۔ اے لوگوں، صرف انسان کا دل ہی رسول کا شیدا نہیں ہے۔ سنیو، غور سے سنو، امام کہہ رہے ہیں، نعرے تکبیر، امام کہہ رہے ہیں، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، زندہ باد، مسلک اعلی حضرت، کلکے رضا کانفرنس، حضور قائد ملت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضرت علامہ مولانا مفتی مقصود عالم صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارشاد۔ جی اب مفتی مقصود صاحب جی حضرت، جی آپ لوگ میری طرف توجہ رکھیے گا، توجہ رکھ رہے ہیں؟ آگے بڑھو؟ ہاں سنو، تو آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم نے کہا حضور ادب کے اور جام پلائیے، حضور ادب کا اور مقام بتائیے تاکہ ذہن و دماغ میں یہ بات ایک دم پیوست ہو جائے۔ تشریف رکھیں، علماء اکرام تشریف رکھیں اپنی اپنی جگہوں پر، حضرات تشریف رکھیں علماء اکرام۔ جزاک اللہ۔ سبحان تو اللہ۔ یہ سن رہے ہیں، تو یہ اشعار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے گئے بھائی، کہتے جا رہے ہیں۔ اب اس کہتے ایک مقام اس نعت کے اندر اعلی حضرت نے نا، جب تک یہ شعر نہیں آیا تھا ابھی تک کوئی واضح طور پر بات نہیں کہی تھی، نام نہیں لیا تھا حضور کا کہ در مصطفیٰ ہے، در محمد ہے، گل حضور ہی کا ہے۔ سن رہے؟ نعت کے اشعار کہتے گئے کہ نہ دل بشر ہی فگار ہے کہ ملک بھی اس کا شکار ہے، یہ جہاں میں حشدہ ہزار ہے، جسے دیکھو اس کا ہزار ہے، جسے دیکھو اس کا ہزار ہے۔ وہ ہے بھینی بھینی وہاں مہک کے بسا ہے عرش سے فرش تک، وہ ہے پیاری پیاری وہاں چمک کہ وہاں کی شب بھی نہار ہے، کہ وہاں کی شب بھی نہار ہے۔ تر کہتے جا رہے تھے، مصطفیٰ چمن ان کا پاک تیار ہے، اب تک میں نے نام گلے تر محمد مصطفیٰ چمن ان کا پاک تیار ہے۔ اب نام یہ لینے کا مقام موقع ادب ہے گیا، جس تو ادب سنیوں کی کو وجہ درس سے دے رہے ہیں کہ اعلیٰ کیسے حضرت نام لیا جانے جاتا گئے، ہے، جس ادب کی وجہ سے جھکا لو، سنت و جماعت پہچانی جا رہی ہے، جھکا لو، سرے بلا، پہچانی جاتی رہے گی۔ نام لوں ہم گلو حضور باز اکرم کا صلی اللہ نام تعالی لینے علیہ جا رہا وسلم ہوں، کے سارے ہر عاشق زار کا ادب کرتے، ہر عاشق زار کا ادب کرتے۔ یہی ایک ایسی بیسک بنیادی
محمد مصطفیٰ چمن ان کا پاک تیار ہے، ہمارے گلے تر محمد مصطفیٰ چمن ان کا پاک تیار ہے۔ یہ مقام ادب ہے، ہم لوگ ادب کی وجہ سے اندر یقیناً دیوانے جانے گئے، جس ادب کی وجہ سے اہل سنت دیوانہ پن جانی جا رہی ہے اور صبح قیامت تک پہچانی جاتی رہے گی۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک رات کا ہر عاشق زار کا ادب کرتے، کب تک ہر عاشق زار کا میلاد، یہی ایک رات کے ساتھ میلاد مخصوص نہیں ہونا چاہیے۔ ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کریں میرے جملوں کو۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میلاد ہو یا رسول کی یاد ہو، صرف کسی ایک رات یا دن کے ساتھ خاص نہیں ہونی چاہیے، بلکہ غلامی کا پٹا ہم نے اپنے گلے میں ڈالا ہے تو جب تک سانسیں چل رہی ہے یاد مصطفیٰ میں بسر ہونی چاہیے، جب تک سانسیں چل رہی ہے میلاد مصطفیٰ کے تذکرے ذہن میں ہونے چاہیے۔ میں اب آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، سنو میرے عزیز غیور مسلمانوں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا پیغام لے کر جانے کے لیے آئے، اعلیٰ حضرت کا پیغام لے کر جانے
نے آ کر یہ نہیں کہا سید صاحب قبلہ تشریف لائیے سامنے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت سیدی صاحب قبلہ، سید کیفی علی صاحب قبلہ تشریف لائیں. سنیے، میری طرف توجہ رکھیے گا. سید صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں. سید صاحب کے چہرے کا بھی دیدار فرمائیں ماشاءاللہ. تو سنو کیا فرما رہے ہیں میرے رضا، کیا فرما رہے ہیں. ایک فارسی کا شعر بھی مفتی مقصود صاحب دیگر علماء، فارسی کا شعر اعلیٰ حضرت کہنے لگے منم امیر جہانگیر، منم امیر جہانگیر کج کلا. امیر بھی، جہانگیر بھی اور کج کلا بھی. پہلے زمانے میں ٹیڑے، اب غالب کی جس نے ہسٹری پڑھی ہوگی وہ کج کلا تھا. ٹیڑے ٹوپی لگا کے گھومنا یہ شایان شان تھی بڑے منصب پر فائز لوگوں کی. اعلیٰ حضرت نے کہا منم امیر جہانگیر کج کلا. میں امیر بھی ہوں، جہانگیر بھی ہوں اور کج کلا بھی ہوں. یعنی فقیر بندے مسکین گدائے آل رسول. فقیر امیر، فقیر امیر کیوں بنا؟ کیونکہ آل رسول کا فقیر بن گیا. دنیا نے مجھے امیر بنا دیا. منم امیر جہانگیر کج کلا، یعنی فقیر بندے مسکین گدائے آل رسول. گدا جو احمد رضا آل رسول کا بنا، اور گدا بھی صرف اس جہاں کا نہیں، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر. دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے. تو اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو یہاں لا کے پہنچا دیا تو رب نے انہیں وہاں لے جا کر پہنچا دیا. کیونکہ یہ وہی احمد رضا ہے کہ جس نے کہا دنیا کے سارے مسلمانوں کو بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در. نہیں اور کوئی مفر مکر، نہ اس کے علاوہ کہیں بھاگ سکتے ہو نہ ٹھکانہ پا سکتے ہو. قسم رب کعبہ کی یہی در ہے، جو رسول کا در ہے وہی در برحق ہے. لیکن یاد رکھو یہ ایمانی شعائیں دل میں پیوست ایسے نہیں ہوئی، یہ ایمانی نور دل میں معجزن ایسے ہی نہیں ہوا، یہ نور ایمانی کی شمع ایسے نہیں جلی. صحابہ کرام کی اٹوٹ قربانیاں پیچھے موجود ہیں. تاریخ کے حوالوں سے پڑھو، تاریخ کے صفحات کو الٹ پلٹ کر دیکھو اور دیکھو اس کے اندر صحابہ کی کیسی عظیم قربانیاں ہیں. کس کس جنگ میں اور کس کس میدان میں صحابہ کفار کے آگے اپنی زبان دلکار پیش کرتے ہوئے محاذارہ ہوئے اور محاذارہ ہو کر باطل کے آگے ڈٹ کر اعلان حق کیا. ایک واقعے کی مکمل تفصیل عرض کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا. ذرا غور سے یاد رکھنا، ان ساری گفتگو کو غور سے توجہ ہے تو زور سے کہیں سبحان اللہ. یہ زور سے نہیں، سبحان اللہ تو تھا لیکن زور سے نہیں تھا. سبحان اللہ. سنو ان صحابہ کی داستانیں کہ جن صحابہ کرام نے نفس کی ایک ایک چیز اور لہو کا قطرہ قطرہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ قربان کر دیا، نچھاور کر دیا. خبیب بن عدی کی ذات ہے. میاں ہنس کے مت سننا، یہ موقع ہنسنے کا نہیں. اپنی نگاہوں میں وہ منظر یاد کرو جس منظر کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سچے صحابی رسول نے برداشت کیا تھا. سنو حضرت خبیب بن عدی کے متعلق سارے مورخین نے اس بات کو لکھا کہ خبیب بن عدی کے اوپر جتنا ظلم ہوا شاید باید کائنات کے اندر کسی نے اتنا ظلم دیکھا ہو کسی ذات پر. یہ خبیب بن عدی کی شخصیت جو رسول کی حقانیت کو ایسے اپنے دل میں پیوست کر چکی تھی کہ جس نے آنے والے ہر کانٹے کو رفع و دفع کر دیا اور ہر پہاڑ کو اپنے قدم تلے لے آئے. کہا کوئی بھی مصیبت ہو لیکن کلو مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ. ہر مصیبت تو حضور آپ کے آگے ہیچ ہے، ہم آپ کا چہرہ یاد کر لیتے ہیں ساری مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں یا رسول اللہ. سنو اے اللہ کے رسول کے سچے دیوانوں، خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا. ایک قافلہ تھا علماء کا، حفاظ کا، قراء کا، جن کو رسول نے اپنی بارگاہ سے رخصت کیا تھا. ان میں حضرت زید بن دسنہ بھی ہیں، ان میں حضرت خبیب بن عدی بھی ہیں، ان میں دیگر قراء صحابہ بھی ہیں. کوئی ایک جماعت آئی تھی، اس جماعت کے لیے
اس جماعت کو پڑھانے کے لیے اس علاقے کی طرف روانہ کیا۔ راستے میں ایک مقام پر صحابہ اکرام کی اس قرہ صحابہ کی جماعت پر، اس قرہ صحابہ کی جماعت پر مشرکین نے حملہ کیا۔ مشرکین نے حملہ کیا۔ حملے کے اندر یہ 10-15 صحابہ اکرام کا مختصر سا ایک ٹولہ تھا۔ انہوں نے بڑی جاں بازی کے ساتھ اپنے آپ کو مشرکین کے آگے رکھا اور رسول اکرم کی سچی وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے مشرکین کے آگے ڈٹے رہے۔ کچھ صحابہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ کچھ صحابہ بچے جن کو قید کر لیا گیا، جن میں سے حضرت زید بن دسنہ بھی ہیں اور حضرت خبیب بن عدی بھی ہیں۔ حضرت خبیب بن عدی بھی ہیں۔ ایک حارث نام کا شخص تھا، وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ بدر کے وقت میں حضرت خبیب نے اس شخص کو قتل کیا تھا۔ اس کے بیٹوں نے یہ ارادہ کیا کہ خبیب مل گیا ہے، علماء توجہ رکھیں، خبیب مل گیا ہے، خبیب مل گیا ہے۔ مشرکین نے اور حارث کے ان بچوں نے جب یہ مشرکین انہیں لے کر بازار میں آئے تو ان لوگوں نے ان کو خرید لیا اور خرید کر کے اب انہیں مکہ کے ان وادیوں میں لے گئے جہاں ان کا قبیلہ آباد تھا۔ اس قبیلے کے آگے لے جا کر دنیا والوں کے اور مشرکین عرب کے آگے اعلان کیا، خبیب ملا ہے اور خبیب کو آج ہم وہ سزا دیں گے، آج ہم اس سے وہ سارا بدلہ لیں گے جو سارا کچھ معاملہ اس نے ہمارے سردار کے ساتھ کیا تھا۔ چنانچہ قبیلے کے سردار نے حکم دیا کہ لوگوں جس کے پاس جو ہتھیار ہے وہ لے کر کے آ جائے۔ چنانچہ سارے لوگ لے کر کے ہتھیار، کوئی تلوار، کوئی بھالا، کوئی نہ جانے کیا کیا چیز لے کر آ گئے۔ سارے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے۔ سنو وہ موسم کیسا ہوگا اور وہ وقت کتنا کٹھن ہوگا کہ جس وقت میں حضرت خبیب بن عدی تنے تنہا اس سولی کے تختے کے قریب باندھے گئے ہیں۔ ایک مصطفیٰ کا غلام، ہزاروں مشرکین، سینکڑوں مشرکین کا مجمع ایسے سامنے لگا ہوا ہے اور ایک بچے کے ہاتھ میں، عورت کے ہاتھ میں، بوڑھے کے ہاتھ میں، جوان کے ہاتھ میں تلوار ہے، چھری ہے، نیزہ ہے، بھالا ہے۔ سارے کے سارے لوگ ارد گرد جمع ہیں۔ ایک مصطفیٰ کا غلام، ایک وفادار مصطفیٰ سولی پر باندھا گیا۔ بس اب حکم ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ لوں، اس کا سر کاٹ لوں، اس کی آنکھیں پھوڑ دوں، اس کا ہاتھ کاٹ دوں، اس کی انگلیاں نوچ لوں، لیکن اس دلیر انسان کے اوپر ہماری سو جانیں قربان ہے کہ جس نے کفار مشرکین کے نرغے میں کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا اور قصیدہ پڑھا تھا، لقد جمع الاحزاب حولی وعلبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع وقد جمعوا ابناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنع وما بي حذار الموت انی لمیت ولکن حذاری جحم نار ملفعی۔ کہ اے کفار عرب سنو سنو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ عورتوں کو بلا کر، جوانوں کو بلا کر، بوڑھوں کو بلا کر، ساروں کو بلا کر مجھے دھمکا دو گے اور مجھے زیر کر دو گے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ محمد عربی کا غلام نہ کل ڈرا تھا نہ صبح قیامت تک ڈرے گا۔ تم کیا، تمہارے سارے قبیلے کے لوگ بھی اگر آ کر اگر خبیب بن عدی محمد عربی کے غلام کو ڈرائے تو ڈرا نہیں سکتے، اس وجہ سے کہ خبیب نے غلامی مصطفیٰ کا پٹا دل میں اور اپنے گردن میں ڈال لیا ہے۔ جب یہ شعر پڑھنے لگے بس کفار عرب کو اور جوش آ گیا اور اس جوش کے ساتھ اعلان ہوا کہ آؤ آ کر کے اس غلام کو جو محمد کا ملا ہے سارے اس پر حملہ کر دو۔ اللہ اکبر۔ یاد کرو مسلمانوں وہ کیسا وقت ہوگا جب ایک غلام مصطفیٰ کھڑا ہے، سارا کفار کا مجمع آ کر جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام پر حملہ کر رہا ہے۔ یہ نازک وقت تھا، لیکن اس وقت بھی خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان حق کا پیغام دیا، اور یہ پیغام کیوں دیا تھا؟ اس وجہ سے کہ خبیب کی ایک جان تو چلی جائے، لہو کا قطرہ قطرہ اور لحم کا ایک ایک ٹکڑا ٹکڑا رسول کے نام پہ قربان کر دیا۔
رسول کے نام پہ قربان کر دیا. اور اسی کے بعد اخیر میں ایک بات کہہ کر رخصت ہو جاؤں, اور یہی ماجرا جو خبیب بن عدی کی جانثاری سے ملا تھا, بس وہی جذبہ صدیوں کے بعد حضرت سیدنا سرکار سید کفایت علی کافی کے اندر پیدا ہوا. جب انگریزوں نے تختہ دار کی طرف سید کفایت علی کافی کو بھیجا تھا تو وہ بڑے دلیری کے ساتھ اور پوری سینہ زوری کے ساتھ خوش و خرم انداز میں کہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلسو کم خواب کے نازا, اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو, اس تنے پہ جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. اور سنو, میں مٹ جاؤں گا تم مٹ جاؤ گے, بچے گا کیا, سب فنا ہو جائیں گے. کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تقریر بھی آپ نے سن لی, اب جو ہے گلستان رضا سے, رضا کے چمن سے خوشہ چینی کر کر کے بہترین اور عمدہ, ویسے تو اعلی حضرت کا ہر شعر بہتر اور عمدہ ہے, اب وہ خوشہ چینی کرتے ہوئے ہمارے آئے ہوئے بڑے ہی معزز و موقر مہمان سید کیفی کہ جس نعت کو اعلی حضرت نے جس بحر پر لکھا, اعلی حضرت سے پہلے کسی نے اس بحر کو ہاتھ نہیں لگایا تھا. سارے شاعر ڈرے ہوئے تھے, بھئی یہ تو بحر اتنی ٹائٹ اور ٹف ہے کہ اس پر لکھیں تو کیا لکھیں, لیکن بریلی کے مرد قلندر نے قلم چلایا اور لکھا, زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے تو جہاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جاں تمہارے لیے. صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے, جو رکھتے تھے ہم وہ چاکسیے, یہ سترے بدا تمہارے لیے. اب آپ کے حوالے سید کیفی علی رضوی صاحب قبلہ مدد اللہ